آئیے میں عرض کروں یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے یا رسول پاک کے ذکر کی محفل ہے؟ کچھ لوگ ادھر سے سنی ادھر سے سنی، یہاں سے بات پکڑی اور وہاں سے بات پکڑی، اور اس کے بعد پھر خود مفتی اعظم بن کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈاکٹری نہیں پڑھی ہوتی، MBBS نہیں کیا، DHMS نہیں کیا، میڈیسن کا نہیں پتا، لیکن دو باتیں ادھر سے سنی دو باتیں ادھر سے سنی اور لوگوں کا علاج شروع کر دیا۔ یہ شخص لوگوں کی جان لے لے گا، کسی کو مار دے گا، خود قاتل ہوگا، کسی کی جان چلی جائے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایمان کے قاتل ہوتے ہیں۔ دو باتیں ادھر سے سن لی، دو باتیں سوشل میڈیا سے سن لی، دو باتیں ادھر سے سن لی، اور سننے کے بعد پھر فتوے لگاتے ہیں۔ یہ وہ خطرناک ہیں، نہ خود مفتی ہیں، نہ خود عالم ہیں، نہ خود قرآن پڑھا، نہ خود حدیث پڑھی، پھر لوگوں کو فتوے دے کر ان کا ایمان لوٹ لیتے ہیں۔ یہ ایمان کے قاتل ہیں۔ جان کے قتل کرنے والے سے بڑا خطرناک ایمان کا قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارا ایمان محفوظ فرمائے۔ آئیے میں آپ کو دلیل دوں۔ کوئی میلاد پر آپ سے بات کرے گا کہ میلاد کی محفل کیوں سجائی ہے؟ تو اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو میلاد کی محفل اللہ کا ذکر کب سے ہونے لگی؟ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں، قرآن سناؤں۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ بلند کون کر رہا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو محبوب کی خاطر، محبوب کے ذکر کو محبوب کی خاطر کہ محبوبہ آپ راضی ہو جائیں، سونے آپ راضی ہو جائیں، سونے آپ خوش ہو جائیں، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں آپ کی خاطر۔ ساری کائنات خدا کے ذکر کو بلند کرتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے اعظم ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ اعلیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ اکبر فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم تیرے ذکر کو بلند کر رہے ہیں تیری خاطر۔ کتنا پیار ہوگا، کتنا پیار ہوگا، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے کہ محبوب کی خاطر محبوب کے ذکر کو بلند۔ اے اللہ سوال پیدا ہوتا ہے کتنا بلند؟ بلند کی کوئی حد ہوگی؟ بلند کا کوئی مقام ہوگا؟ بلند کی کوئی رفعت ہوگی؟ اگر آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے تو آج آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے خوش نصیب ہیں، یہاں بٹھا کر مجلس میں اللہ نے آپ کا درجہ کتنا بلند کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ اپنے اوپر رشک کرنے لگیں گے، آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئے کہ محبوب کا ذکر کتنا بلند کیا ہے۔ بلند کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ فرماتے ہیں نبیوں کو بلا کر، یعنی اللہ نے بلایا صرف رسولوں کو، نبیوں کو۔ دعوت دینے والے کون ہیں؟ جبریل امین۔ اب یہ محفل سجائی، آپ کو دعوت دی، شریعت میں کیا ثبوت ہے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں قرآن سے، اللہ نے ایک محفل کا انتظام فرمایا، دعوت دینے والے جبریل امین، بلانے والا رب العالمین، جس کا تذکرہ کیا جانا ہے رحمت للعالمین۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل امین میرے رحمت للعالمین کی مجلس سجاؤ، جاؤ انبیاء کو بلا کر لاؤ، مالک نبیوں کے ماننے والے لے آؤ، نہیں انہیں نہ بلانا، مالک جان دینے والے لے آؤ، نہ انہیں نہ بلانا، شہداء کو لے آؤ، انہیں نہ بلانا، خاص محبوب کا تذکرہ ہونا ہے، خاص لوگوں کو چن چن کر لے کر آؤ، صرف نبیوں کو لے کر آؤ، صرف رسولوں کو لے کر آؤ، صرف پیغمبر کو لے کر آؤ، صرف پیغمبر کو لے کر آؤ۔ ان کی روحوں کو اللہ نے بلوایا،
دعوت دینے والا جبریل ہے، انتظام کرنے والا رب کائنات رب جلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، میرے محبوب کی محفل ہے، جاؤ بلا کر لاؤ، صرف انبیاء لاؤ، صرف پیغمبر لاؤ، صرف رسول لے کر آؤ۔ جب سارے آ گئے، اللہ رب کائنات اپنی شان کے مطابق اللہ مسلک نشین ہو کر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا رسولو سنو، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، نبوت دے کر رسالت دے کر تمہارے سر پر تاج رکھ کر عزتوں کا خلافت کا تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ حکومت تمہاری ہوگی، نظام تمہارا ہوگا، کہیں سلمان کی سلطنت ہوگی، کہیں یوسف کے حسن کے چرچے ہوں گے، کہیں موسیٰ کے کلام کی لنزدرانی ہوگی، کہیں پر عیسیٰ کا ید اللہ ہوگا۔ میں تمہیں دنیا میں دے کر حکومت بھیجوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، طاقت دوں گا، وجاہت دوں گا، سب دے کر بھیجوں گا۔ یہ ہو گئی تمہاری بات۔ اللہ نے فرمایا رسولوں سے، نبیوں سے، یہ ہو گئی تمہاری بات۔ اب اللہ فرماتے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں کتاب و حکمت دے کر تمہیں دنیا میں بھیج دوں، ثم جاءکم رسول، کہ پھر تمہارے درمیان میرا محبوب محمد مصطفیٰ آ جائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی آمد کا تذکرہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی آمد کا میلاد کا مطلب ہے حضور کی میلاد ولادت کا تذکرہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے نبیوں کو بلا کر محفل سجائی اور انہیں کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، جب تمہیں نبوت اور رسالت دے دوں گا اس کے بعد تمہارے درمیان میرے رسول کی ولادت ہوگی، میرا رسول پیدا ہوگا، میرے رسول کا میلاد ہوگا۔ ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آ جائے تمہارے درمیان تو تم پر لازم ہو جاتا ہے اپنی نبوت چھوڑ دینا، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا اور میرے مصطفیٰ آمنہ کے لال کی اطاعت شروع کر دینا۔ یہ پیغام دیا اللہ نے کہ جب میرا محبوب آ جائے تو اپنی نبوت و رسالت چھوڑ کر آمنہ کے لال کی اتباع شروع کر دینا۔ یہ سب سے پہلی محفل سجانے والا رب جلیل، بلانے والا جبریل امین، جس کا تذکرہ رحمت للعالمین، کہاں محفل سجائی گئی؟ عرش بری کے اوپر اللہ نے سجائی، اور اللہ نے فرمایا جس رات میرا محبوب آ جائے نبوت و رسالت ختم، خاتم النبیین کی اتباع واجب ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی مجلس ہے۔ کتنا ذکر بلند کیا۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ نبی کی مجلس میں آنے کے لیے عام نہیں چنے جاتے، جو کمتر ہو انہیں نہیں چنا جاتا، جن کے بخت کم ہو انہیں نہیں چنا جاتا، جن کے دل میں کدورت ہو انہیں نہیں چنا جاتا، جن کے دل میں بغض ہو انہیں توفیق نہیں ملا کرتی، جن کے دل میں نفرت ہو انہیں توفیق نہیں ملا کرتی، جن کے دل بے ادب ہو اللہ انہیں توفیق نہیں دیا کرتا۔ آسمانوں پر بھی اللہ نے پاک لوگوں کو بلایا تھا، نبی پر بھی اللہ نبی کی محفل میں پاک لوگوں کو بلایا کرتا ہے۔ محبوب کی محفل کو بولے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو وہ لوگ خدا شاہد، یعنی اللہ گواہ ہو جائے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد سجاتے ہیں۔